ورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا تحفہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا ملتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا تاج، ان کا ملتا پاؤں سے ٹھکرا دے دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے اللہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں۔ حضرات، ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی کہ آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مائک والے بھائی بیس بند کر دیجئے۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ منبر نور پہ تشریف رکھتا ہے۔ آپ حضرات بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ کوئی حج کا پروگرام نہیں ہے اور شادی ولیمے کی خوشی کا پروگرام نہیں ہے، عقیقے ختنے کا پروگرام نہیں ہے، محرم ربیع الاول 11 کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ سارے پروگرام جہاں سے شروع ہوتے ہیں اس بنیاد کا پروگرام ہے۔ سارے پروگرام جہاں سے شروع ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، یہ وہ پروگرام ہے۔ بنیاد کی اینٹیں رکھنا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن جب رکھنے کو مل جائے تو پھر عمارت بنانے میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مشکل کام ہے بنیاد کی اینٹیں رکھنا۔ درخت کو لگانا، اس کی آبیاری کرنا، بعد میں پھول پھل پتیاں اس کے سائے، تو کوئی بھی لطف اندوز ہو سکتا ہے، اس کے نیچے بیٹھ سکتا ہے، اس کے پھل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس لگے ہوئے درخت سے پوچھو تو صحیح کہ تو اتنا تناور کیسے ہو گیا، اس قدر تیری شاخیں کیسے نکل پڑی، تو وہ درخت بتائے گا کہ میرے وجود میں جڑ کے نیچے غور کرو گے تو ایک چھوٹی سی بیج نے سڑ کر اپنے وجود کو فنا کر دیا، تب جا کر کے مجھے یہ توانائی ملی ہے۔ ایک چھوٹی سی بیج نے اپنے وجود کو جب فنا کیا، تب جا کر کے اس درخت کو لہلہانے کا موقع ملا۔ آج جو کچھ ہے
اسی ایک کسلی کی بنیاد پر ہے، ایک بیج کی بنیاد پر ہے۔ تو جتنے بھی آپ سروں پر ٹوپیاں دیکھ رہے ہیں، چہروں پر داڑھیاں دیکھ رہے ہیں، یا پیشانیوں میں سجدے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس قوم سے اگر پوچھا جائے تمہیں یہ ہریالی کیسے نصیب ہوئی، تو یہ قوم ضرور مڑ کر اپنے اسلاف کی تاریخ کو بیان کرے گی کہ بہت ساری لہو کی سرخیوں نے زمین میں جذب ہو کر کے قوم مسلم کی بنیادی اینٹوں کو مضبوط کیا ہے، تب جا کر کے اس قوم کا شجر آبیاری کو پا کر کے تناور ہوا ہے، تب جا کر کے اس قوم کا شجر یہاں تک پہنچا ہے کہ اس کی ڈالیاں اور پتیاں صرف ایک قوم کو نہیں پوری دنیا کو سایہ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے مدرسہ اسماعیلیہ پبلک اسکول مولانا اسرار صاحب، ان کے بازوؤں کی قوت بننے والے کمیٹی کے غیور اور جیالے افراد، دیکھیے دولت ہونا کمال نہیں ہے، تھوڑی آواز دے دے بھائی ساؤنڈ والے، دولت ہونا کمال نہیں ہے، صحیح جگہ لگ جانا کمال ہے۔ واہ 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 واہ، دولت ہونا کمال نہیں ہے، اگر ہونے میں غور کرو گے تو ایسے رذیل و ذلیل ملیں گے جن کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، وہ آج عربوں میں کھیل رہے ہیں، نوٹوں کی گڈیوں پر سو رہے ہیں، جن کی نہ ذات اور برادری کی کوئی اصل ہے، نہ ان کے کوئی نسل کا پتہ ہے، نہ ان کے خاندان کی کوئی وقات ہے، تو پانے میں دولت ہونے میں ایرے گہرے نتھو خیرے سبھی ملیں گے، لیکن صحیح جگہ اگر استعمال ہو تو اس میں نام عثمان غنی کا آتا ہے، صدیق اکبر کا آتا ہے، فاروق اعظم کا آتا ہے، اس لیے ہونے میں کوئی ترقی نہیں ہے، لگ جانے میں ترقی ہے۔ آواز دبا دیا بھائی، آواز بڑھا جہاں تک سیٹی نہ مارے، آواز بڑھا دو بھائی۔ ہونا اور ہے، لگ جانا اور ہے، ہونے میں پیغمبر نے کبھی ہونے پر غور نہیں کیا، واہ واہ، رک جا ہونے پر غور نہیں کیا، اگر نبی ہونے پر غور کرتے تو مکہ میں جتنے صحابہ تھے، مدینہ میں جتنے صحابہ تھے، سب سے مالداروں میں سرداروں کا نام کفاران مکہ کا آتا ہے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کا آتا ہے، تو ہونے میں پیغمبر نے غور نہیں کیا، کیونکہ ہونے میں ذلیل ہو، کمتر ہو، صحیح ہو، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن اگر لگنے پر غور کیا جائے تو نبی کا یہ اصول ملاحظہ ہے کہ پیغمبر نے انہی کی دولتوں کو لگنے دیا جو لگنے کے قابل تھا یا جو لگانے کے قابل تھے۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت رسول، کردار رسول، واہ 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 واہ۔ اگر دولت مندوں کو آواز دی جاتی تو دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ بہت بڑی تاریخ میں بولنے جا رہا ہوں، مجھ سے بہتر تواریخ کے جانکار ارباب علم و دانش علماء جن کی گفتگو آپ نے سماعت کی ہے، ان کی جوتیاں میرے سر آنکھوں کے تاج۔ دولت پر اگر غور کیا جاتا اور انہیں آواز دی جاتی تو دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ابو طالب ہے، غور کیجئے گا علماء کرام، تھوڑی دیر کے لیے
दारुल उलूम फेसबुक से बाहर रहे। हाँ, स्टेजों पर भी ये बिदाते सयाह ने पूरे तौर पर कब्जा कर रखा है। अबू तालिब घर पे मौजूद है। मक्का के जितने बड़े बड़े रोसा थे पहुंच गए, जिनके माल का कोई हिसाब नहीं, जवाब नहीं। उन्होंने कहा, अबू तालिब अपने भतीजे से मालूम करो चाहता क्या है, अपने भतीजे से मालूम करो चाहता क्या है। माल चाहिए, इतना दे देंगे कि मरते दम तक खर्च कर कर खत्म नहीं कर पाएगा। माल चाहिए, इतना दे देंगे कि मरते दम तक खत्म नहीं कर पाएगा। हुस्न चाहिए, पूरी दुनिया का मुंतखब हुस्न उसके कदमों में डाल दिया जाएगा। हुकूमत चाहिए, सरदारी चाहिए, हम सब मानने के लिए तैयार हैं। नबी आए, अबू तालिब ने कहा, भतीजे मेरे बूढ़े कंधों पर इतना बोझ न डालो कि उठा ना सकूं। नबी ने चचा का लहजा बदला हुआ देखा, इरशाद फरमाया, खैरियत तो है? कहा कि अभी मक्का के तकरीबन 20-22 के ऊपर बड़े लोग आए थे और उन्होंने ये बातें की हैं, दौलत का, हुस्न का, हुकूमत का, सरदारी का, सारी चीजों का ऑफर दे रखा है, पेशकश की है। नबी ने उससे बढ़कर बात की, जहां मक्का वाले पहुंच नहीं सकते। मक्का वाले तो छोड़ो, दुनिया नहीं पहुंच सकती है। नबी ने कहा, चचा ये दौलत, हुकूमत, ये तो ज़र्रे नाचीज से भी कमतर है। मक्का वाले मेरे एक हाथ में चांद, दूसरे में लाकर सूरज क्यों ना रख दे, मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। चांद और सूरज की बात की, जहां दुनिया पहुंच नहीं सकती है, चांद और सूरज कि वो मेरे हाथ में लाकर रख दे तो भी मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता। तो नबी को दौलत मांगने की जरूरत नहीं थी। नबी तो कहते हैं, मेरे पीछे सोने चांदी के पहाड़ चलने के लिए तैयार है। हाय 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 हाय, सोने चांदी के पहाड़, मैं अगर चाहूं तो सब पीछे पीछे घूमे, लेकिन उसका भी इनकार। मक्का वालों के सरदारी के ऑफर का इनकार, दौलत और सरवत का इनकार। मैंने अर्ज किया, फिर चाहते क्या है? इरशाद फरमाया, दर्दे दिल चाहता हूं। वाह 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 वाह, दर्दे दिल चाहता हूं। अगर दर्दे दिल शामिल हो तो अबू बकर के कोट के टूटे हुए बटन ही चंदे में काफी होंगे, अबू जहल की दौलत नहीं। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, इनकलाब है, वाह वाह। अगर मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं तो थोड़ा जवाब दे, बात पहुंच रही हो। वाह वाह वाह, अबू बकर के कोट के बटन ही काफी है चंदे में। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर घर पे कुछ छोड़ के आए हो? अर्ज किया, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। हाय हाय हाय, सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। सारा सरमाया इस गट्ठर में बंद है, मेरे मसीहा कबूल फरमा ले। एक साहब हाजिर हुए, अर्ज की सरकार, 3 सेर खजूर मजदूरी पर पूरी रात बाग में पानी चलाया। बच्चे भूखे थे 3 दिन से, कुछ उनके खाने के लिए भेज दिया। ये चंद दाने चंदे के तौर पर मेरे मसीहा कबूल फरमा ले। नबी ने चंदे का जो ढेर लगा था, उस चंदे के ढेर के सबसे ऊपर उस गरीब का खजूर रखा। कहा, आज का सबसे बड़ा चंदा। वाह 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 वाह, हाय हाय, सबसे बड़ा चंदा मतलब
اس لیے کبھی بھی اگر ان چیزوں کے لیے آواز دی جائے تو سر جھکا کر کہے کہ حضرت میرا بھی قبول کر لیجئے. یہ نہ ہو کہ دروازہ کئی ہفتے بند رہے، جائیں واپس آ جائیں کہ دوپہر کو ملیں گے، دوپہر جائیں تو پھر شام کو ملیں گے، شام کو جائیں تو بس ابھی 10 منٹ ہوا نکل گئے، پھر واپس آ جائیں. اس کے بعد اگر اپنی بدقسمتی سے وہ مل ہی گیا تو کہا 51 کا کاٹ دیجیے. اتنا تو مولانا کے موٹر سائیکل کے سیلنسر سے اڑ گیا. جتنے کی رسید کٹوائی اتنا تو سیلنسر سے نکل گیا. میں نے کہا یہ احسان نہیں ہے، احسان نہیں. یاد رکھو پوری دنیا چندہ دینا بند کر دے تب بھی اللہ کا گھر بھی جگمگائے گا، مصطفیٰ کا گھر مدرسہ بھی جگمگائے گا، کیونکہ ان کی تعمیریں چندوں سے نہیں اللہ و رسول کی مدد سے ہوا کرتی ہے. کسی کا اگر قبول کر لیا جائے تو احسان فلاں سیٹھ کا نہیں ہے، احسان اللہ کے محبوب کے گھر کا ہے کہ کم سے کم اس کا قبول کر لیا گیا، اس کا قبول کر لیا گیا. تو آج کی بنیادی چیز جس کے لیے قوم کی توجہ درکار ہے، بھائی مولانا اسرار صاحب مدرسہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ کل کو یہ گورنمنٹی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 80 ہزار سیلری آئے گی، یہ راج کریں گے، فارچونر میں گھومیں گے، اس کے بعد ان کی نسلیں راج کریں گی، اس کے بعد پھر ان کی بھی اولادیں راج کریں گی. ایسا وہ لوگ سوچتے ہیں جن کے اندر روشنی نہیں صرف تاریکی ہے. واہ واہ واہ. اگر روشنی ہوتی تو منفی سوچ کبھی اندر ٹک ہی نہیں سکتے. نبی نے فرمایا علم اندر رکھنا، علم و نور، علم روشنی ہے، روشنی. اس روشنی کو اگر اندر رکھو گے تو کبھی بھی جہالت کی تاریکی، حسد کی تاریکی، تمہارے اوپر عداوت کی تاریکی، منافقت کی تاریکی کبھی اندر گھر نہیں کر پائے گی. اگر علم کی روشنی موجود ہے تو اجالے اندھیرے اکٹھا نہیں ہوتے، یا اجالا رہے گا یا اندھیرا رہے گا. اچھا جتنے بھی ادارے بنے دنیا میں، خالی ہندوستان نہیں دنیا میں، ظاہر سی بات ہے ایسے بھی ادارے ہیں جن کو 400 سال مکمل ہو گئے بنے ہوئے، ایسے بھی ادارے ہیں جن کو بنے ہوئے 500 سال ہو گئے. الجامعۃ الاشرفیہ لے لیجئے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ، بڑے اداروں میں، ہندوستان کے بڑے اداروں میں جن کا شمار ہوتا ہے. تقریباً 4-4 ہزار بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں. ہاں 4-4 ہزار بچے. بنیاد کس نے رکھی؟ اس مدرسے کی، یونیورسٹی کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضور حافظ ملت ہے کہ نہیں؟ حضور حافظ ملت نے کیا اسی نیت سے وہ رکھے تھے کہ ہم کو کروڑوں روپیہ مل جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا؟ نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا گھر بنانے کے لیے اس فقیر نے ایک جھوپڑی بنا کر کے قال اللہ و قال الرسول کی زمزمہ خوانی اس جھوپڑی کے نیچے سے شروع کر دی. اس چھپر کے نیچے سے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم شروع کر دی. یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی کروڑوں ہمارے پاس آئیں گے، بینک بیلنس ہوگا، لمبی زمین ہوگی. آج حافظ ملت کی اپنی نجی زمین
ढूंढो आजमगढ़ मुबारकपुर में तो शायद मेरे इल्म में तो नहीं कि मिल जाए, मेरे इल्म में नहीं कि हाफिज़े मिल्लत की अपनी बिल्डिंग बनी हुई, उनकी निजी इमारत, उनका निजी घर, कई बिल्डिंग या ताजमहल जैसा खूबसूरत आजमगढ़ या मुबारकपुर की बस्ती में मिल जाए, ना ना, बल्कि नबी का घर बनाने के लिए उन्होंने अपने वजूद को फना कर दिया। तो आज इल्म का किला लहलहा रहा है, अब मस्जिद के आला हजरत का परचम लहरा रहा है, फरेरा उड़ रहा है, काल अल्लाह काल रसूल की जमजमा खानियां हो रही है। और जैसे जड़ में किसरी ने, एक बीज ने अपना वजूद फना करके दरख्त को लहलहाने पर और उसे खुश रहने पर मजबूर किया हो, जिसके गुल बूटों का जवाब नहीं, फल का जवाब नहीं, पत्तियों का जवाब नहीं, खुशबुओं का जवाब नहीं, वैसे ही आज दरख्त के जड़ में बीज की शक्ल में हाफिज़े मिल्लत की कब्र वही अशरफिया मुबारकपुर के अंदर मौजूद है। वो अल्लाह का बरगसीदा बंदा, वो दुर्वेश सिफत इंसान वही जमीन के नीचे लेट गया, अपने वजूद को इल्मे दीन के फरोग के लिए फना कर दिया। तो आज उसे एक बीज के फना होने की वजह से अपने वजूद को देने की बुनियाद पर आज अगर मिसबाही शजर से गुल बूटे निकलते हैं, आलिम का फल अलग है, फाजिल का फल अलग है, मुफ्ती का फल अलग है, मुहद्दिस का फल अलग है। अगर कोई बड़े से बड़ा खतीब है, बड़े से बड़ा शायर है, बड़े से बड़ा मुसन्निफ है, बड़े से बड़ा राइटर है, आज वो गुल बूटे अगर पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में महक रहे हैं तो सब मुड़कर उस फकीर को सलाम करेंगे कि तेरे वजूद के फना की बुनियाद पर आज हमें बका नसीब हो गई। वाह 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 हमारे। इसलिए कभी भी अगर ऐसी जगह के लिए आवाज दी जाए तो हम अपने आप को खुशनसीब समझें कि अभी लगता है बंदों की लिस्ट से मेरा नाम गायब नहीं हुआ है, बंदों की लिस्ट से मेरा नाम गायब नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे ढूंढा गया, मुझे तलाश किया गया है। अल्लाह के घर के लिए और नबी के घर के लिए कुछ देने के लिए अगर तलाश किया गया है तो इसका मतलब यह है कि रब के नेक बंदों में मेरा नाम अभी मौजूद है, लिस्ट से गायब नहीं हुआ है, लिस्ट से काटा नहीं गया है, निकाला नहीं गया है। इसलिए ये बुनियादी चीज है जिसको हमने इधर तकरीबन 20-25 साल कह लीजिए, कोरोना तो बाद में आया, उससे पहले कोरोना तो बाद में आया, उससे पहले का रोना 20-25 साल कह लीजिए। ये मगरिब की देन थी, उसका प्रेशर था जिसकी बुनियाद पर हमारे जहनो दिमाग में अपने ही सरमायों को हल्का देखने की बुरी रस्में जारी हो गई, अपने ही सरमायों को हल्का देखने की बुरी रस्में जारी हो गई। मगरिब, यूरोप, लंदन, अफ्रीका, यहूदियों के जो कल्चर्स थे, उन्होंने देखिए यहूदी हमेशा जमीन दोस्त कार्रवाइयां करने के लिए मशहूर रहे और आज से नहीं, दौरे रिसालत से ये मामला चल रहे हैं। दौरे रिसालत से कौमे मुस्लिम के दो हुनर से दुनिया आज भी कांपती है, कौमे मुस्लिम के दो हुनर से दुनिया आज भी कांपती है। पहला हुनर एजुकेशन, तालीम, दूसरा हुनर इत्तेहाद। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। ये दो हुनर जो कौमे मुस्लिम में पहले से मौजूद थे, दोनों हुनर कौमे मुस्लिम में पहले से मौजूद थे और नबी ने
انہی دونوں چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا. نبی نے انہی دونوں چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا کیونکہ سب سے پہلے ہے انسان، بعد میں ہے مسلمان، ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے انسان، بعد میں مسلمان. اگر انسان ہی نہ رہا تو مسلمان ہو کر کوئی فائدہ نہیں. جو بہتر انسان نہیں ہو سکتا ہے وہ بہتر مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. اب انسان بنانے کے لیے اگر ڈائریکٹ عرب میں دین دے دیا جاتا تو قدر نہ ہو پاتی. ڈائریکٹ اگر دین دے دیا جاتا تو قدر نہ ہو پاتی. اس لیے ان بگڑے ہوئے لوگوں کو انسان بنانے کے لیے پیغمبر کو 40 سال تک اس قوم میں خاموش رکھا گیا. 40 سال تک خاموش رکھا گیا کہ آپ صرف چلیں گے، چلنے کی ادا بے مثال ہوگی، گفتگو کی ادا بے مثال ہوگی، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے زندگی گزارنے کی ادا بے مثال ہوگی. یہ قریب ہوں گے، قریب سے قریب تر ہوں گے، یہاں تک کہ دوست بھی ہو جائیں گے، عزیز بھی ہو جائیں گے، چہیتے بھی ہو جائیں گے، پیارے بھی ہو جائیں گے. تو 40 سال تک پیغمبر نے صرف لوگوں کو انسان بنایا. کیسا انسان؟ جو جھوٹ نہ بولے ایسا انسان، صداقت کا دھنی ہو ایسا انسان، امانت کا دھنی ہو ایسا انسان، اپنے تمام تر وجود کی قیمتوں کو سمجھتا ہو ایسا انسان. کیونکہ اس سے پہلے انسان جانوروں کے لیبل سے بھی نیچے اتر چکا تھا. بھائی وہ کیسا انسان ہوگا جو اپنے ہی اپنی سگی بیٹی کو کندھے پر لاد کر کے گہرے گڑھے میں اتار کر اس زندہ بچی کے اوپر منو مٹیاں ڈال کر اس کی ننھی چیخوں کو خاموش کر دے. وہ کیسا انسان ہوگا جو ہے ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کو اٹھا کر کے اس شہر سے جو ہے اٹھا کر گاروں میں ڈال دے، 40 روز کے لیے دانا پانی بند کر دے، بعد میں نکال کر ننگے اونٹ کے پیٹھ پر بٹھا کر کے اونٹ کا گوبر اس کے دامن میں ڈال کر کے گلی کوچوں میں ننگے سر پھرائے. وہ کیسا انسان ہوگا جو بیوہ کے چہرے کو دیکھنے سے نفرت کرے. وہ کیسا انسان ہوگا جو یتیموں کے مال پر ڈاکہ زنی کر دے. وہ کیسا انسان ہوگا جو کسی بھی عورت کی عصمت دری کر دے. وہ کیسا انسان ہوگا جو ماں بہن بہو بیٹی کی تمیز کو فراموش کر دے. وہ کیسا انسان ہوگا جو 40 سال تک پیغمبر نے اس کیریکٹر میں اتر کر کے انہیں انسانیت سے قریب کیا. یہاں تک کہ وہ جاہل قوم، وہ انسانوں کے لیبل سے گری ہوئی قوم خود بولنے پر مجبور ہو گئی کہ اے صادق و امین، اے عرب کے مسیحا، آپ کے صداقت کا جواب نہیں ہے، آپ کے دیانت کا جواب نہیں ہے، آپ کی عدالت کا جواب نہیں ہے، اخلاق کریمانہ کا جواب نہیں ہے، کرداروں کے کیریکٹر کا جواب نہیں ہے. یہاں تک مکہ والوں نے صفا کے پاس ایک بڑی گواہی دے ڈالی. کوہ صفا کے پاس پورے مکہ والوں نے ایک بڑی گواہی دے ڈالی. نبی نے کہا او مکہ والو، میں اس وقت تم سے اونچے پر کھڑا ہوں، تم مجھ سے نیچے ہو اس پہاڑی کے نیچے. ادھر پیچھے میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں یہ کہوں یہیں سے کھڑا ہو کر جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا. مکہ والو کیا کہتے ہو؟ تو نیچے کھڑی ہوئی قوم، پورے مکہ کے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، او مسیحا، تیری زبان سے آج تک سچائی کے سوا جھوٹ کا کوئی کلمہ نہ سنا. ہم اپنے ماتھے کی نگاہوں کا دیکھنا تو انکار کر سکتے ہیں، تمہارے زبان سے نکلے ہوئے کلموں کا انکار نہیں کر سکتے. ہم نے اتنا مان لیا ہے تمہیں، اتنا مان لیا ہے کہ اب اپنی سگی اولاد کا انکار کر سکتے ہیں، آپ کے کردار کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے. تو 40 سال ٹوٹل زندگی ظاہری 63 سال 63 سال 40 میں کتنا ملاؤ تو 63 بنتا ہے.
23 साल 40 साल के बाद नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया। 23 साल तो दौरे तबलीग 23 साल है, यानी बोलकर तबलीग करने की उम्र 23 साल, खामोश तबलीग की उम्र 40 साल। तो 40 साल तक जो मक्का वाले जिसे मानेंगे 23 साल में इनकार करेंगे तो खुद झूठे हो जाएंगे, नबी झूठे नहीं होंगे, क्योंकि मानने की उम्र ज्यादा बन रही है। मानने की उम्र 40 है, इनकार की उम्र 23 है, और वो भी 23 की कमी मैदान महशर में पूरी कर दी जाएगी, जब सब इकट्ठा होकर कहेंगे कि आज हमने वो जलवा देख लिया है आपका कि हम सम्मानना चाहते हैं, लेकिन बरेली के रजा ने कहा आज ले इनकी बना, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मानेंगे। जश्न मिलाद नबी फैज़ाने सरकारे आला हज़रत। वाह वाह वाह। तो अब इंसान बनाया, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया। अब जो इंसान वाकई बन चुके थे, सबसे पहले उन्हीं रूहों को कलमा नसीब हो गया। बच्चों में मौला अली, औरतों में हजरत सैयदा खदीजा, नौजवानों में हजरत सिद्दीक़ अकबर, गुलामों में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। इन मुकद्दस हस्तियों को इस्लाम का कलमा नसीब हो गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तादाद में इजाफा होता रहा। उस रस्से को पकड़कर खींचने के लिए पूरी कौम कोशिश करने लगी, इसलिए नहीं रोक रही थी कि ये झूठा मजहब है, इसलिए नहीं रोक रही थी कि पैगंबर झूठ कह रहे हैं, इसलिए नहीं रोक रही थी कि किताबुल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं है, इसलिए नहीं रोक रही थी कि ये मजहब सच्चा नहीं है, बल्कि इसलिए रोक रही थी कि सरदारी को खतरा था, इसलिए रोक रही थी हुकूमत को खतरा था, इसलिए रोक रही थी इज्जत को खतरा था, इसलिए रोक रही थी शोहरत को खतरा था, शोहरत को खतरा था। अबू तालिब से कहा गया कान में ही कलमा पढ़ लो, चुपके से कलमा पढ़ लो, तो अबू तालिब ने कहा कि लोग कहेंगे अबू तालिब जवानी में तो इनकार करता रहा, बुढ़ापे में मजबूर होकर के कलमा पढ़ लिया, मेरी सरदारी को लोग ताना देंगे। इसलिए पूरा मक्का जानता था कि मजहब सच्चा है, पैगंबर सच्चे हैं, पैगाम सच्चा है, किताब सच्ची है, लेकिन इनकार की वजह सिर्फ ये थी कि बड़े सरदार हैं जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल मक्का में अबवा में हो गया हो, 8 साल की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए हो, ऐसे यतीम का कलमा पढ़ लेंगे तो लोग सरदारी को ताना देंगे, ऐसे बेसहारे का कलमा पढ़ लेंगे तो लोग हमारी सरदारी पर थूकेंगे, इसलिए सरदारी आड़े आ रही थी। और यही मामला आज भी है, जितने भी सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं, टीवी चैनलों पर बकवास करते हैं, उन सबको मालूम है मजहब इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्ची किताब है, पैगंबर का कैरेक्टर सुथरा है, लेकिन बात इसलिए गंदगी की उछाली जाती है कि उनकी सरदारी को खतरा है, उनकी दूसरों को खतरा है, उनके जाहो हसम को खतरा है, उनके जो है तमाम लाओ लश्कर को खतरा है। तो मजहब कल भी सदाकत का ऐलान कर रहा था, आज भी कर रहा है, सुबह कयामत तक करता रहेगा। अब कलमा पढ़ लिया, आहिस्ता आहिस्ता हिजरत करने लगे। भाई जब मक्का में तकलीफें ज्यादा हो गई, सताने का लोगों ने सिलसिला जारी कर दिया, आग के अंगारों पर लिटा दिया, पैर में जंजीरें रस्सियां बांध करके मक्का की पथरीली जमीन पर नंगी पीठ हजरत बिलाल को घसीटा गया। तो ये हुआ कि मुल्के हबशा हिजरत कर जाओ, मुल्के हबशा हिजरत कर जाओ। हिजरत करके गए। यहां तक जो मैं ला रहा हूं एक पॉइंट आने वाली है, नुक्ता, जिसको अगर समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू कामयाब हो जाएगी। हबशा पहुंच गए, सारे लोग इकट्ठा थे,
مکہ والوں کو خبر لگی کہ مسلمان تو حبشہ میں شاہ نجاشی کے زیر اثر پناہ لے چکے ہیں، وہاں ان کو مفت کھانا مل رہا ہے، رہنے کی جگہ مل گئی ہے، سونے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ مل چکی ہے، تو یہ لوگ پہنچ گئے۔ بڑے بڑے لوگوں نے سورس لگا دیا، نجاشی کے پاس پہنچے، کیا کہا؟ یہ اپنے مذہب باپ دادا کے مذہب سے پھری ہوئی کچھ مطلب یہ قوم ہے، کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو بھاگ کر ہمارے وطن سے تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو کہا کہ بھئی ایسے تو حوالے نہیں کر سکتے، ہم نے پناہ دے دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک اور پوائنٹ چھیڑا، کیا کہا؟ کیونکہ وہ عیسائیت سے تعلق رکھتا تھا شاہ نجاشی، تو کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، ٹکرا رہا ہے۔ تو کہا ابھی تک تو نہیں ٹکرایا، کیا ٹکرا رہا؟ تو کہا یہ ٹکرا رہا ہے کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو یہ جو مسلمان ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، حضرت مریم کے تعلق سے ان کے الگ عقیدے ہیں، تو یہ تمہارے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے۔ تو کہا اچھا ایسی بات ہے، بلاؤ مسلمانوں کو، اپنے عقیدے کی دلیل دیں۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں کون سی چیزیں لکھی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، وہ آ کر اپنے عقیدے کو ثابت کریں۔ مسلمانوں بتاؤ، بادشاہ سوال کر رہا ہے، جواب اگر تسلی بخش نہ پائے تو گردن اڑے گی۔ واہ 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 واہ، بادشاہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نے جو ابھی سنا مکہ والوں نے جو کہا ہے کہ تم ہمارے عیسیٰ نبی کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہو، حضرت مریم کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھتے ہو اور ہمارے ہی ملک میں پناہ لیے ہو، اس کا تم صحیح ثبوت دو اور اچھا جواب دو، اپنی کتاب سے دلیل دے کر کے اس کا جواب دو، نہیں تو پھر معاملہ الجھ جائے گا۔ اب اگر سارے صحابہ انگوٹھا ٹیک ہوتے، علم سے نابلد ہوتے، علم سے واقف نہ ہوتے، قرآن سے واقف نہ ہوتے، تو سب پیچھے ہٹ جاتے کہ ہم اپنے عقیدے کی دفاع میں کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت جعفر کو آگے کیا گیا، سورہ مریم نجاشی کے دربار میں آپ نے پڑھ کر سنایا اور اپنے عقیدے کو ثابت کیا کہ یہ رب کا کلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ بیان ہے، حضرت مریم کے تعلق سے یہ بیان ہے۔ بادشاہ نے مکہ والوں کو واپس کر دیا، رو پڑا سورہ مریم سن کر کے، نجاشی کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، تر ہو گئی، اور کہا کہ ایسا بیان آج تک میں نے کبھی نہیں سنا ہے، یہ علم کی طوطی بول رہی تھی۔ وہاں سے لے کر کے مدینہ تک صفہ کا چبوترا ہو، صفہ کا چبوترا ہو، ایک قرآن ہے، ایک معلم ہے، پڑھنے والے طلبہ ایسے ہیں جن کا اپنا مدینہ میں گھر نہیں ہے، جن کی زمین نہیں ہے، جن کی جائیداد نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے صاحب کپڑا بھی موجود نہیں ہے، ایک کمبل ہے جسے سردی لگتی ہے تو سمٹ کر اوڑھ لیتے ہیں، اٹھنا ہوتا ہے تو سطر ڈھانپنے کے لیے اسی کو لنگی بنا لیتے ہیں۔ نبی کی بیٹی نے جب یہ عرض کیا تھا کہ سرکار گھر میں تنہا پڑ جاتی ہوں، کام زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کے لیے کوئی نوکر کا انتظام کر دے، میرے پیغمبر کی آنکھیں بھیگ گئیں، ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ صفہ کے چبوترے پر صحابہ بھوکے سوئے، میری بیٹی کے گھر نوکر کام کرے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا۔
میں گوارا نہیں کر سکتا جنہوں نے بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ دیا دین کے لیے، اپنے گھر بار کو پریوار کو چھوڑ دیا دین کے لیے، اپنی سرزمین جائیداد کو چھوڑ دیا دین کے لیے، وہ چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، صبح و شام اگر کہیں 2-3 دن میں کچھ آ گیا تو چند کھجوریں مل جاتی تھی حلق تر کرنے کے لیے، چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے، پڑے رہتے تھے۔ لیکن صاحب تعلیم جو ہوئی قرآن سے ہوئی، پڑھانے والے مصطفیٰ تھے، انہی صفہ کے چبوتروں میں جب علم حاصل کرنے والے نکلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے، 5000 حدیثوں کے حافظ نکلتے ہیں، 5000 کی حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والے ابو ہریرہ کی مقدس ذات نکلتی ہے، اور ایسے ایسے محدث مفکر سائنسداں میدان کارزار کے سب سے بڑے عالم ایسے لوگ نکلتے ہیں کہ دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، اور دنیا کو ایک اٹھتے سوال کا جواب دے دیا کہ سنو سنو، تم قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر نہ کرنا، رب روزی دینے والا ہے، کرنے والا ہے، تم نہیں ہو جو ڈیوٹی لگاؤ تو بچہ کھائے گا نہیں مر جائے گا، تم وہ نہیں ہو جو اس کے فیوچر کا انتظام کرو نہیں تو وہ فقیر بن جائے گا، نانا رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نحن نرزقہم، ہم انہیں روزی دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تم صرف یہ کام کرو، انہیں شریعت کی سیدھی ڈگر دکھا دو، باقی ذمہ داری تمہارے خدا کی ہے، انہیں پالنا رب کا معاملہ ہے، انہیں عزتیں دینا رب کا معاملہ ہے، اور ایسی ویسی عزتیں تھوڑو دیتا ہے، ایسی ویسی عزتیں تھوڑو دیتا ہے۔ صاحب ملک کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو جائے، ادھر نعرے لگے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور ادھر جیسے نکلے جھنڈا اترا ٹینٹ کھلا، مریون آئے جات ہے، کوڑیا کوڑیا مربو غریبن کے اناج کھائے بیٹھا ہو، مطلب آیا ہیلی کاپٹر کی ہوا لگی، کچھ تن کو سکون ملا، گرمی میں پریشان تھے بیچارے دیہاتی، اوپر سے جب ہیلی کاپٹر کی ہوا تازہ تازہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئی، جگر تر ہو گیا اور کہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جیسے گئے اچھند رہ جاؤ۔ یہ ہے دنیا کے سب سے بڑی ڈگری کی عزت، تم کہاں تک پہنچانا چاہتے ہو؟ بھئی پورے ملک کی حکومت ہاتھ میں دے دی جائے، اس سے بڑی ڈگری کون سی ہے ہندوستان میں؟ بڑے بڑا سائنس والا بھی سلوٹ مارتا ہے، بڑے بڑے عہدے والا بھی کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ IPS ہو، چاہے جو ہے SP ہو، DSP ہو، کوئی بھی ہو، سب سلوٹ کرتے ہیں، اس سے بڑا عہدہ اور کوئی ہے؟ لیکن نہیں، عہدہ وہ عہدہ نہیں ہے جو صرف زبانوں پر گھر کر پائے، صرف گھر زبانوں پر کر پائے، دل میں اترنے کا ہنر نہ سیکھ پائے، وہ عہدہ نہیں ہے۔ ارے عہدہ اسے کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ ساسے بریلی میں ہندوستان میں ان کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، اور اگر جنازہ نکلتا ہے تو دل پھینکنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، دنیا آنکھوں میں آنسو لیے فدائیہ کلمات ادا کرتی ہے، جب ووٹوں سے کرسیاں ملتی ہے تو عزت زبان تک رہتی ہے، جب رب کی عطا سے مسنتیں ملتی ہے تو وہ دلوں کی دنیا کو فتح کرتی ہے۔ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، اس لیے دین دیکھیے وقتی منصب نہیں دیتا، دنیا جتنے بھی منصب دیتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، وقتی۔ بھئی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ SP کی ڈگری پا جائے، IPS کی ڈگری پا جائے، مرتے دم تک ہو، ایسا ہے؟ اگر ادھر سلطان پور علاقہ میں ہو تو بتاؤ، ہمارے طرف تو نہیں ہے، مرتے دم تک ہوتا ہے نہیں، ریٹائرمنٹ کی ایک عمر ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے،
اب وہ چاہے 50 ہو چاہے 60 سال ہو، 60 سال، یعنی اتنی محنت، اتنا روپیہ پیسہ لگا کر راتوں دن گھستے 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 آنکھ کی پتلی خراب ہو گئی، روشنی چلی گئی، چشمہ لگ گیا، دماغ بینڈ ہو گیا، پسینے سرابور، وہاں دوڑنا، یہاں ہاپنا، وہاں کاپنا، انہیں دینا، انہیں لینا، ان سے فون، ان سے فون، دنیا ایڑی چوٹی لگا کر کے مسند ملی تو عمر کیا تھی؟ 7 سال۔ کتنا عمر رہا ہے؟ دیکھو سب بورانے، 7 سال میں تمہارے کیا IPS بناوا جاتا ہے کا؟ یہی پائے تو سب ہوٹل پر بیٹھا ہے کہ چائے کے ساتھ کل پی جاتا ہے۔ کتنی عمر تھی بھائی جب نوکری ملی؟ کم سے کم 40 سال پہنچ گئی ہوگی۔ 40 سال؟ ریٹائرمنٹ کتنے پہ ہے؟ 60 سال؟ اتنے لاکھ جتن کے بعد ملا کل کیا 20 سال؟ ملا کیا 20 سال؟ میں نے کہا او نادان، اتنے لاکھ جتن کے لیے دنیا کی شہرت 20 سال پانے کے لیے اتنی کوششیں، رات کو رات نہیں جانی، دن کو دن نہیں دیکھا، یہ سب کچھ کر ڈالا اور ملا کیا؟ وہ بھی 20 سال۔ اس کے بعد 20 سال میں بھی بڑے لوگوں کی گالیاں، بڑے لوگوں کے تانے، بڑے لوگوں کا دوست، بڑے لوگوں کے پھول، بڑے لوگوں کو سلوٹ کرنا، بڑے لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر میری عزت رکھ کے میری نوکری جانے نہ پائے۔ 20 سال اس ذلت میں بھی گزر گئے۔ سنو سنو، یہ 20 سال کے لیے جو تم نے محنت کی، اگر یہی محنت تم مدرسے میں کر دیتے تو صرف مولانا نہیں ولی بن جاتے، ولی۔ واہ 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 واہ، صرف مولانا نہیں ولی بنا دیے جاتے۔ جس کی 20 سال ریٹائرمنٹ نہیں صاحب، 1000 سال گزر گئے اجمیر کے راجہ کو حکومت کرتے ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کا یہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں روز بروز ترقی ہے، ترقی۔ ولیوں کو روز بروز ان کی تربتوں میں ترقی عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ دین ہے جس میں زوال کا کوئی شائبہ بھی گزرنے نہیں پاتا۔ وہ دنیا ہے جو چند دنوں میں ہاتھ جوڑ کر دھکے مار کر باہر کر دیتی ہے۔ آپ کو کوئی فیکٹری کا منیجر بنا دیا، کب تک منیجر رہو گے؟ 120 سال تک۔ ایسے رہو گے نا؟ نہیں، آپ کی کمر جھکنے سے پہلے ہاتھ جوڑ لیا جائے گا، 2-4 دانت شہید ہونے سے پہلے نکال دیا جائے گا، گھٹنوں میں جوڑوں میں تکلیف ہونے سے پہلے الوداع۔ ایئر ہاسٹس کو نوکری کب دی جاتی ہے؟ شادی ہونے کے بعد۔ کب تک رکھا جاتا ہے؟ 60-70 سال کی بڑھیا ہونے کے بعد تک۔ ایسے ہے نا؟ کاہے منڈی ہلا رہے ہو جیسے توہرن نوکری دے تو ایئر ہاسٹس کا بھائی نوکری ملی کب؟ جب وہ بالغ ہوئی، کنوارے پن کی عمر میں اپنی زندگی کے شباب پر تھی، نوکری دی۔ حسن دیکھ کر کے، اس کے چال چلن، اس کے رنگ روپ دیکھ کر کے نوکری دے دی۔ کب تک رہی؟ شادی سے پہلے تک۔ شادی ہو کر کے یہ نہیں کہ تم لڑکوں کھلاؤ اور پلین میں یہاں کہا سر پانی لیجئے، رک جائے، لڑکا چپ کر رہے ہیں، ابا گلاس لا کے دے رہے ہیں، نہیں، چند دنوں تک۔ کیوں؟ کیونکہ پیار تیری زندگی سے نہیں، تیرے شباب سے ہے۔ پیار تیری زندگی سے نہیں، شباب سے ہے۔ ابھی حال ہی میں حضرت میں نے ایک گفتگو کی، سوال ایک آیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا۔ جیسے بیچ میں بہت سوال گردش کر رہے تھے، اور دیکھو سوال گردش نہ کرے تو جیے کے ذائقہ ختم ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی،
खाना खा रहे वलीमा का, वही बीच में तीखा आ जाए, जबान ऐठे लागे, सुसवाए का पानी पियो तो बाद में मजा आएगा, है कि नहीं? पसीना पसीना है, लेकिन तीखे का फिर जायका कुछ अलग है। खाली मीठे मीठा पिलाए दियो तो सब बेहोश हो जाई है, जायका तो छोड़ो। हाँ। तो मैंने कहा दुनिया जहां से जायका छोड़ती है, इस्लाम ने वहां से उठाकर दुनिया को जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? जैसे एक सवाल उठा था कि माज़अल्लाह नबी, मुसलमानों के जो नबी माज़अल्लाह वो हवस परस्त थे, माज़अल्लाह बहुत सारी गंदगी बर्तन से वही निकलता है जो होता है। तो भाई पैगंबर के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है कि आसमान पर थूकना, आसमान पे थूको, खुद तुम्हारे मुंह पे फच से गिरेगा, आसमान पे कभी नहीं पहुंचेगा। तो जिन्होंने नापने की कोशिश की उनकी नस्लें तक तो नाप दी गई। पैगंबर की शान सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मसले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अब क्यों कहो ना कि एक तर्जमा पढ़ दियो, ना कहो ना, आप कह दियो तो हम पढ़ दी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, हमारा नबी। माइक वाले जब जानत हो कि नात में इको चलत तो काहे बचा के रखे, झोलम ले जियो का, लगाओ इको लगाओ। नहीं राही साहब ई तरज में जिंदगी में पढ़बे ना करिए ना, हमरे वहीं तक पहुंच पेबे। हाँ नहीं बस हजरत ने कह दिया इसीलिए कहलवा लिया, इधर से तो इजाजत ले ही नहीं सकते, इधर तो पूरा भंडार मौजूद है। हाँ दुनिया नकल करती है, आज तक इन्होंने खुद की बनाई हुई पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लेकिन हम कलामुल इमाम दे रहे हैं। मुल्क मतलब एक शेर और पढ़ने का, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा कहने वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। तो एक जवाब दिया था मैंने, जवाब सुन लीजिए, बात खत्म हो गई, बात मुकम्मल है। जवाब दिया था मैंने
میں نے کہا بھائی شادی کی عمر کیا ہے؟ لڑکی کے لیے شادی کی عمر ہے 50-55 سال ہے؟ کاہے ہنس رہے ہو؟ لڑکی کے شادی کی عمر کیا ہے؟ ارے نا بتاؤ عمر بتاؤ. روز بر دیکھوا بنا گھومت ہو خالی نلی صاف کرو تو کہ عمریوں معلوم ہو چاہیے. 10 آدمی دیکھو بلیرو لدے چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھے جا رہے ہیں. ہاں ہم کہیں جگہ دیکھے جا رہے ہیں کہاں پرمانو بم گراوے. کتنی عمر لڑکی کی؟ ارے بتا دو تاکہ نئی نسل کو معلوم ہو جائے بھائی. کم سے کم 18 سال. لڑکے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 22 سال. کم سے کم 22 سال. 22 سال. تو 18 سال کی عمر میں شادی. جوانی جو شروع ہوتی ہے وہ 13-14 سال سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے اور ڈھلان جو ہوتی ہے 40 کے بعد سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ 40 کے بعد سے جوانی کے ڈھلان شروع ہوتے ہیں. اب آئیے مزاج نبوت دیکھیے اور تعلیم اسلام دیکھیے. نبی کی پہلی شادی کنوارے پن کی عمر میں کب ہوئی؟ نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25. کتنی؟ 25 سال. نبی کی پہلی شادی کی عمر 25 سال. اور جس سے شادی کر رہے ہیں وہ کنواری نہیں، 2 شوہروں سے بیوہ ہے. ایک شوہر سے شادی ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے. دوسرے سے شادی ہوئی وہ بھی دنیا سے چلے گئے. 2 شوہروں سے بیوہ. عمر کتنی ہے؟ 40 سال. عمر کتنی ہے؟ 40 سال. نبی کی عمر 25 سال. جس سے نکاح ہو رہا ام المومنین کی عمر 40 سال. یعنی دنیا جہاں سے ساتھ چھوڑتی ہے پیغمبر نے وہیں سے بتا دیا کہ یہ شادی نفس کے لیے نہیں ہوئی ہے. یہ شادی امت کے لیے کی گئی ہے. امت کے لیے کی گئی ہے. ایک بیوہ کو جہاں 40 سال کی عمر سے جوانی کا ڈھلان ہوتا ہے پیغمبر نے کنوارے پن کی عمر میں شادی کر کے صرف بیوی نہیں بنایا، پورے مسلمانوں کی ماں بنا دیا. پورے مسلمانوں کی ماں بنا دیا. اور ارشاد فرمایا میری نسل اسی بیوہ خاتون سے چلے گی. پوری نسل اسی بیوہ خاتون سے چلے گی. انہی بیوہ خاتون سے ام المومنین کے بطن مبارکہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ محدثہ مفکرہ عابدہ زاہدہ صائمہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے. ایک اور پوائنٹ سن لیں. نبی نے بچپن سے بیٹی کو پالا کیونکہ سیدہ کی عمر ننھی تھی. ماں کا انتقال ہو گیا. ماں نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی ننھی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں پکڑایا اور نبی سے عرضی لگائی میرے مسیحا میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا. پیغمبر نے اسی دن سے ماں کا بھی کردار نبھایا، باپ کا بھی کردار نبھایا اور بیٹی پال کر دنیا کو بیٹی پالنے کا طریقہ دے دیا اور کہا او دنیا میں بیٹیاں پالنے والوں جب کبھی بھی کوئی دنیا دار تمہیں تانا دے تو اس سے سینہ کشادہ کر کے بات کرنا. او ذلیلو بیٹی پالنا کوئی پاپ نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے. بیٹی پالنا کوئی پاپ نہیں ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت ہے. نبی نے بیٹی پالنے کا حق ادا کر دیا. بیٹی پالنے کا حق ادا کر دیا. پھر رشتہ ڈھونڈنے کا حق ادا کر دیا. رشتہ ڈھونڈنے کا حق ادا کر دیا. اچھے چوکھٹ تک بھیجنے کا حق ادا کر دیا. تو جب یہ حق باپ نے ادا کر دیے تو پھر
मंजिल गुजारने का हक अदा कर दिया तो उम्मत को सिर्फ बेटा नहीं रखवाला दे दिया। हसन हुसैन उम्मत का रखवाला अदा कर दिया और दुनिया को बता दिया गया कि नबी की जितनी भी इस जिंदगी के वाक़यात हैं वो अपनी साल के लिए नहीं है, तालीम उम्मत के लिए है। वाह 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 आज वाह। उन्हीं सादात की औलाद से एक अजीम हस्ती हमारे बीच जलवागर होने वाली है इंशाअल्लाह। हाँ, खातून जन्नत के चमनिस्तान के मुस्कुराते महकते फूल, मसौली शरीफ खानकाह की अजीम यादगार हुजूर सैयदी शाह हसाने मिल्लत की बस अनकरीब आमद है इंशाअल्लाह। और अभी आप जियारत करेंगे उलमाए कराम है, उस्ताद शोरा की नात हम भी ख्वाहिशमंद हैं, सुने आप भी ख्वाहिशमंद हैं, सब लोग ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन एक दर्दमंदाना अपील है। अब वो मैं अपनी तकरीर में तो आपको वक्त नहीं दूंगा ना आपका वक्त लूंगा। ये उस्ताद शोरा के अशार के दरमियान इंशाअल्लाह आप अगर इस बुनियादी चीज में यानी नबी का जो घर तामीर होने जा रहा है मदरसा इस्माइलिया, हम और आप 40-50 साल के बाद यहाँ नहीं रहेंगे, है कि नहीं? 100 गुजरने के बाद तो इसमें एक भी मौजूद नहीं होगा, सब जा चुके होंगे, लेकिन याद रखो मिंबर जरूर लगा होगा। हम और आप नहीं होंगे, ये उलमा नहीं होंगे 100 साल के बाद, लेकिन मिंबर यही होगा, सामईन भी होंगे, सुनने वाला कोई और होगा, सुनाने वाला कोई और होगा, लेकिन याद रखो जाकिरीन बदले जाएंगे, सामईन बदले जाएंगे, लेकिन जिक्र मुस्तफा का कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक चलता रहेगा। इसलिए इन कमेटी वालों के और हजरत के बाजुओं को कुव्वत देने के लिए, ताकत देने के लिए अगर अल्लाह ताला ने आपको वाकई बाहैसियत बनाया है तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद कभी है कि याद रखो जितने भी अफराद मौजूद है ना, इनमें से अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप सिर्फ ऐसे हाथ बढ़ा देंगे तो इंशाअल्लाह एक मंजिला पूरे मदरसे की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। वो देखिए कौम ही से आहिस्ता आहिस्ता करके ये इदारे परवान चलते हैं और हमारे ही बच्चों के मुस्तकबिल उसमें रोशन किए जाते हैं, दीन का काम होता है। सुबह कयामत तक जब तक उसमें कुरान पढ़ा जाएगा, नबी की हदीस पढ़ी जाएगी, हम तो मरकर कब्रों में चले जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये सदक़े जारिया बनकर हमारे कब्रों में उसकी नेकियां पहुंचती रहेगी, अजर पहुंचता रहेगा। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी हो गई, तकरीर खत्म हो गई, तकरीर खत्म हो गई। अब अगर बोलोगे निकाह नहीं टूटेगा, बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। नहीं इतने लोग निकाह से डरा ना, और आगे पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। माहौल पैदा करो ना, तो ये लोग ऐसे हैं गनी हैं, पढ़ पढ़ के सब गनी हो गए। हाँ उठकर पीछे खसक जाएंगे, को नात न सुन पाइए जान लो। हाँ माहौल पैदा करो, माहौल पैदा करो। अगर वाकई राही बस्तवी साहब को डायरेक्ट आप सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह, माहौल पैदा करो। सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी, सलाम उस पर जिसने बेकसों की दास्तगीरी, सलाम उस पर जिसने नूरों के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर जिसने कह दिया सी ये मेरे हैं। यार जिंदा सोहबत